لیکن اس سے پہلے ایک شخص کا ذکر کریں گے جس کی ایک ہی سیٹ ہے پارلیمنٹ میں، اور اکثر و بیشتر ہم انہیں دیکھتے ہیں بڑے ووکل رہے بہت سارے معاملات پر، لیکن پچھلے دنوں ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ کیا پنجاب حکومت ایک شخص سے اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے؟ جس قسم کے الزامات ان کی جانب سے لگائے گئے کہ پنجاب حکومت نے انہیں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ان پہ بچھو چھوڑے گئے، سانپ چھوڑے گئے، اور نہ جانے کس کس طریقے سے انہیں ٹارچر کیا گیا۔ کہاں تو یہ جاتا ہے کہ سب آمریت کے دور میں ہوتا ہے، لیکن جمہوری دور میں سیاسی قیدی بنانا، اس پر ظلم کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ جمشید دستی صاحب جن کی میں بات کر رہی ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو جمشید دستی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، مبارک ہو، آپ کی رہائی عمل میں آ گئی۔ کافی دنوں پہلے ہم نے آپ سے ظاہری صورتحال دیکھی، آپ کی ویڈیو آئی جس میں آپ التجا کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آپ کو بچایا جائے، تو یہ کیا معاملات رہے دستی صاحب؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کی محبت کے مجھے میڈیا نے میرا بہت بڑا ساتھ دیا، اور آج پاکستان کی عدلیہ نے حقیقت معنوں میں اب اس ملک کی آزاد عدلیہ جس نے ہمیں اس ظلم الجبر سے جو ہے نا بچایا۔ باقی گزارش ہے کہ یہ 26 مئی کو بجٹ پیش ہوا قومی اسمبلی میں، اور یہ بجٹ جو IMF کا تھا، ملک دشمن تھا، اس سے میں نے احتجاج کیا اور باقی اپوزیشن والوں نے بھی، اور ہم نے وہاں نعرے بھی لگائے گو نواز گو کہ یہ زیادتی ہے اور یہ ملک میں کچھ نہیں ہے، نہ غریبوں کے لیے کچھ رکھا ہے، نہ کسانوں کے لیے، نہ مزدوروں کے لیے۔ اس کے بعد پھر یکم جون کو صدر پاکستان جو سال میں ایک دفعہ بولتا ہے، اس کو ہم نے کہا کہ اس خلاف حکومت کی آپ تعریف نہ کریں، اس پہ بھی ایک ہمارا جمہوری آتا میں اپوزیشن میں ہم نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہم نے احتجاج کیا۔ اصل ان کو یہ غصہ تھا اور ان کو تکلیف تھی کہ یا ایک غریب ہے، عام آدمی ہے، ورکر ہے، غریب کا بیٹا، اسے جو ہے نا عبرت کا نشانہ بنا۔ یہ سارا کچھ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پہ پنجاب حکومت میں گلو بٹوں کی ایک پوری ٹیم بیٹھی ہے جو گئے اور پتہ ہے کہ پاکستان پولیس اسٹیٹ اور خاص کر پنجاب میں تو پولیس ہے بھی۔ یہ زیادہ ایگزیجریشن نہیں ہو گئی کہ ایک آپ کی سیٹ ہے مظفر گڑھ سے اور آپ وزیر اعظم کو بلیم کر رہے ہیں کہ انہیں تو اتنے سارے معاملات دیکھنے ہیں، وہ آپ کا معاملہ دیکھیں گے؟ نہیں میری بہن، وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں، وہاں میری ایک سیٹ نہیں ہے الحمدللہ، میں ہر غریب کے دل میں بستا ہے۔ سریکی خطے میں بڑے بڑے جگیردار وڈیروں کو شکاستی جو ان کے پٹھو ہے، اور وزیر اعظم پہ ہی میں نے احتجاج کیا نا، وزیر اعظم کے سامنے ہم نے وہ بجٹ کی جو ملک دشمن بجٹ تھا اس کی کاپیاں پھینکی، تو وزیر اعظم نے ہی مجھے نشانہ بنایا، وزیر اعظم کے حکم بھی، ورنہ ان کی کیا ضرورت تھی کہ ایک منتخب رکن قومی اسمبلی کو پکڑیں، جو کہ اسپیکر بھی چپ رہا، اس نے بھی زبان پہ تالا لگایا، پروٹیکشن آرڈر پہ بھی نہیں بلایا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا، پوری دنیا پہ میڈیا نے یہ شور مچایا، مجھے ڈیرہ غازی خان جیل میں ایک سزائے موت کی کوٹھی میں رکھا گیا، وہاں پہ میرے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا، ساری رات مجھے یہ جگایا گیا۔ لیکن میڈیکل رپورٹ تو کچھ اور بتاتی ہے، پنجاب حکومت نے جو میڈیکل رپورٹ بتائی ہے کہ اس میں تو اس طرح کی کوئی شواہد نہیں ملے، تشدد کے تو کوئی شواہد نہیں ملے دستی صاحب۔ یہ پنجاب حکومت تو میری مدعی تھی، یہ مدعی جو میرے اوپر ظلم کرنے والے، جھوٹی FIR درج کرانے والے، یہ تعریف کرتے ووٹ۔ میں نے کب کہا کہ میرے اوپر جسمانی تشدد ہوا ہے؟ میں نے کب کہا مجھے دل کی تکلیف ہے؟ وجہ یہ تھی کہ مجھے ساری رات انہوں نے جگایا، وہاں بچو چھوڑے، میں نے سیشن کورٹ سرگودا میں یہ سارا کچھ پیش کیا، چوہے چھوڑے گئے، میں 12 دن ایک پانی کے جو ہے نا گلاس پہ میں نے روزے رکھے، اور میرے پاس کھانا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ مجھے سزائے موت کی کوٹھی میں رکھا گیا، پھر رات کو 3 بجے 2 بجے مجھے نکال کے کبھی سرگودا مجھے کیوں لے کے گئے تھے جب وہاں میری ضمانت ہوگی؟ پانی کے کیس میں 780 دہشت گردی کے دفعات لگائے، پھر رات کو 2 بجے مجھے سرگودا لے کے چلے گئے۔ تو آپ اس پہ دیکھیں، آنکھوں میں پٹی باندھ دینی، کبھی کہنا آپ کو پولیس مقابلے میں مارے ہیں، مجھے بھوکا رکھا گیا، یہ ذہنی ٹارچر دیا گیا، اس پہ میں نے آواز اٹھائی، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ تو بہت بڑا الزام ہو گیا کہ پولیس مقابلے میں مارنے کا آپ کو کہا گیا، اس کو آپ ثابت کیسے کریں گے دستی صاحب؟ دیکھو میں نے چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو لیا، سیشن جج سرگودا کو میں نے 8 صفحوں پہ اپنا پورا تحریری بیان لکھ کے دیا، اس کی انکوائری شروع ہوگی، میں انشاءاللہ سارا کچھ بتاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہے، جو رات کو 2 بجے مجھے نکالتے تھے، ایک جیل سے دوسری جیل لے جاتے تھے، یہ سارا کچھ تو وزیر اعظم کے کہنے پہ، اور مجھے صرف حق سچ بولنے کی، پاکستان کے غریبوں مزدوروں کی، کسانوں کی بات کی، کروڑوں نوجوان بے روزگار تھے، تو میں نے یہ گناہ کر لیا۔ یہ تو امریت کے دور میں یہ ہم کہتے ہیں کہ ضیاء مشرف، یہ جمہوری دور میں ہوا، یہ تو آج آزاد عدلیہ ہے، وکلا میڈیا، ورنہ یہ تو مجھے مار دیتے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میری بہن کو کینسر تھا، والدہ میری بیمار تھی، میری دستی صاحب آپ سے کیا حاصل ہوتا؟ آپ کو مار کے، آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں جو سچویشن ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیا حاصل کر سکتی ہے حکومت؟
ارے میں دیکھیں بیبی یہ سچ نہیں سنتے، یہ فرعون ہے، یہ ظالم ہے، ان سے بہت کچھ ہوتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن والوں کا کیا قصور تھا؟ 12 لوگوں کو قتل کر دیا، 14 لوگوں کو قتل کرا دیا، وہاں گلو بٹ تیار تھے۔ بات ہے کہ یہ وہ ظالم بادشاہ ہیں، یہ کسی کی سننا نہیں چاہتے، ان کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، جو بھی بولے گا اس کو ملا دیں گے۔ ان کو یہی فائدہ تھا کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم فرعون ہیں، ہم ظالم ہیں، ہمارے آپ دیکھ رہے فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، عدلیہ آزاد عدلیہ، سپریم کورٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، جیل کی جو آزاد ہے اس کو گالیاں دینے کی پوری گلو بٹو بزرا کی فوج ہے، وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار ہے، روزانہ دھمکیاں دے رہی ہے۔ یہ تو بادشاہ تھا، یہاں تو کوئی جمہوریت تو ہے نہیں، یہ تو بہت بڑے عامر ہے، ڈکٹیٹر ہے، ظالم ہے، جو انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا۔ اللہ ان سے پوچھے گئے، اللہ ان کو برباد کرے گا، پکڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے۔ ہم مظلوموں کی بد دعائیں ان کے پیچھے ہے۔ میں ایک ورکر ہوں، اس لیے میرے اوپر انہوں نے اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور پوری قوم دیکھ رہی